إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان رواه الترمذی۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، ہم تمام کو توحید جیسی دولت سے نوازا۔ وہ رب جو جس کو چاہتا ہے اپنے گھر بلا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے گھر کا طواف کراتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے نبی کے شہر کو بلا لیتا ہے۔ اگر وہ کسی آدمی کو اپنے گھر بلا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو اپنے گھر بلانا نہ چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس شہر پہنچا نہیں سکتی ہے۔ لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس جمعہ کے موقع پر جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے حج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ماشاءاللہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ جوق در جوق، گروپ کی شکل میں، قافلے کی شکل میں مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، احرام پہن کر نکلتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احرام کے دو کپڑے پہن کر نکل رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارے دل بھی حسرت جو ہے جاگ اٹھتے ہیں، ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش ہم بھی اس احرام پہننے والے قافلوں میں ہوتے، کاش ہم اس قافلے والوں میں شامل ہوتے تو یہاں سے احرام پہن کر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ الغرض، ایک مومن کی زندگی کی ایک سب سے بڑی خوشی اور ایک سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ضرور اس کے گھر کو پہنچیں، اس کے گھر کا طواف کریں اور اس کا صفا مروہ میں سعی کریں، وہاں کا زمزم پئیں اور وہاں سے دعائیں مانگیں۔ ہر مسلمان آدمی کی خواہش ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اس کے دل میں ضرور بضرور یہ خواہش کہیں نہ کہیں کروٹیں بدلتے رہتی ہے۔ اور اس کے لیے مسلمان کے بے شمار لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تھوڑے پیسے جمع کرتے 15 سال 20 سال تک جمع کر کے حج کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ایک ڈیل کے پیسے سے وہ حج کر لیتے ہیں، ایک ڈیل کا پیسہ اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ اسباب پیدا فرما، اللہ اسباب پیدا فرما۔ وہ تھوڑی رقم جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن جمع نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کسی اور کے ذریعے ان کو اپنے گھر بلا لیتا ہے۔
خواہش تھی ان کی جمع کریں، جمع نہیں کر سکتے تھے. خواہش تھی تھوڑے 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 پیسے اکٹھا کریں، اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کسی اور کے دل میں رحم پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے گھر کو بلاتا ہے. اور یہ حج کرنے والے لوگ، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مالدار ہی حج کر سکتا ہے، نہیں، جس کو اللہ بلاتا ہے وہی حج کر سکتا ہے. کتنے لوگ مالدار ہیں دوست، کروڑوں پتی ہے، لیکن انہیں حج کرنے کا دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. کاروبار بزنس لین دین فلاں بزی مصروف لائف وہ سو اینڈ سو، اسی میں وہ اپنی زندگی کاٹتے رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے. اگر مال ہی توفیق کا ذریعہ ہوتا، اگر حج کو جانے کا واحد ذریعہ ہوتا نا، دنیا کے سارے مالدار لوگ حج کیے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہندوستان میں 800 سالہ حکومت کی مسلمان بادشاہوں نے، 800 سالہ اس مدت کے درمیان 42 کنگز گزرے، 42 جو ہے بادشاہ گزرے. کسی کو 30 سال کا ٹائم ملا، کسی کو 40 سال کا ٹائم ملا، کسی کو 60 سال کا ٹائم ملا، کسی کو 70 سال کا ٹائم ملا. اتنی لمبی مدت انہوں نے یعنی بادشاہت کی، جن کے گھروں میں سونا اور چاندی کے اشرفیاں بھری ہوئی، جن کے خزانے میں سونے اور چاندی کی اینٹ پڑی ہوئے ہیں، جن کے خزانے میں جو ہے یعنی بس مال سونا اور چاندی اور زیورات کا انبار بھرا ہوا ہے. لیکن 42 بادشاہوں میں سے 2 ہی بادشاہوں کو حج نصیب ہوا، بقیہ 40 بادشاہوں کو حج ہی نصیب نہیں ہوا. 40 بادشاہوں کو حج کرنا نصیب نہیں ہوا. کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ لیکن تڑپ نہیں تھی دل میں، خواہش نہیں تھی دل میں. وہ ڈرتے تھے اگر میں حج کو جاؤں تو میرا ملک کوئی اور قبضہ کر لے گا، میں حج کو جاؤں تو فلاں پڑوسی کا بادشاہ قبضہ کر لے گا، میں حج کو جاؤں تو میرا بیٹا میرے ملک پر قبضہ کر لے گا، اگر میں حج کو جاؤں تو میرا بھائی میرے ملک پر قبضہ کر لے گا. تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کا بادشاہ باقی رہنے کے لیے ان کو حج نصیب نہیں ہوا دوست. لیکن جو لوگ جا رہے ہیں خوش نصیب ہیں، اللہ بلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ بِالْحَجِّ، ابراہیم آپ لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، بلا لوگوں کو حج کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، یا نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ گاؤں ہے، نہ شہر ہے، نہ کوئی میڈیا، کچھ نہیں. کیسے، کس کو میں بلاؤں؟ کس تک میری آواز پہنچے گی؟ کون میری آواز سنے گا؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم، آواز لگانا تمہاری ذمہ داری، آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری، اعلان کرنا تمہاری ذمہ داری، لوگوں کے کانوں تک، دلوں تک، روحوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا. تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ قیامت تک جن جن روحوں کو پہنچایا وہی لوگ حج کرنے والے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی حج کر رہا ہے تو آپ کی روح تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز ندا پہنچی ہوئی ہے. اگر آج کوئی جا رہا حج کے لیے، غریب مسکین فلاں تو وہ اس کی روح تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی ہے. کوئی کروڑوں پتی ہے، بڑے بڑے ڈیل کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جا نہیں سک رہا ہے، تو مطلب ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے محروم تھا بیچارہ، خواہش میں مر گیا. خواہش تھی کرنے کی، لیکن حالات اس کے سازگار نہیں ہو سکے، چلا جاتا ہے. جو لوگ جا رہے ہیں انہیں سیکھنا ہے، اور جو نہیں جا رہے ہیں انہیں بھی سیکھنا ہے. یہ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
یہ حج ہمیں سب سے پہلے سکھاتا ہے کہ حاجی یہاں سے احرام پہن کر نکلتا ہے، احرام کے 2 کپڑے سفید کپڑے، تو یہ حاجی خود بھی تصور کرے کہ یہ 2 کپڑے میرا لباس نہیں، میرا کفن ہے، یہ 2 کپڑے میرا کفن ہے، اور وہ کفن وہ احرام ایسا کہ جس کو سلا ہوا نہیں رہنا ہے، اس جو ہے احرام میں جیب نہیں ہوگا، اس احرام میں کوئی سلا ہوا آستین نہیں ہوگا، وہ احرام پینٹ کی طرح سلا ہوا نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ اس حاجی کو باور کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندے تو یہاں سے جا رہا نا کفن پہن کر جا رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ بس یہ آخری مرحلہ ہے تمہاری زندگی کا، یہ تصور کر کے جاؤ بس۔ یعنی تم جب احرام پہنتے ہو نا تو تمہاری ساری کی ساری شناخت یہیں پر ختم ہونے والی ہے۔ تم بڑے نیوی کے آفیسر تھے تو تمہارا یونیفارم بتاتا تھا کہ آفیسر ہے، لیکن احرام پہننے کے بعد تم میں نہیں سمجھتے لوگ کہ تم آفیسر ہو۔ تم جب تم جو ہے کسی جو ہے بڑے ملٹری کمانڈر تھے تو تمہارا یونیفارم بتاتا تھا کہ تمہیں کمانڈر ہو، احرام پہننے کے بعد تمہاری شناخت ختم، تمہیں کمانڈر کوئی نہیں سمجھے گا۔ تم احرام پہننے سے پہلے بڑے سیاستدان تھے، تم احرام پہننے سے پہلے بڑے ڈاکٹر تھے، تم احرام پہننے سے پہلے بڑے بزنس مین تھے، تم احرام پہننے سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے جج تھے، تم احرام پہننے سے پہلے دنیا کے بڑے سائنٹسٹ تھے، تم احرام پہننے سے پہلے کچھ بھی ہوں گے، احرام پہننے کے بعد تمہاری ساری شناخت ختم، تم بس اللہ کے بندے ہو، ایک اللہ کے بندے ہو بس۔ تو یہ رہا احرام سکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ دنیا کے عہدے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، فلاں 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 احرام چھین لے رہا ہے، احرام اس کے سارے کے سارے سٹیٹس کو کلوز کر دے رہا ہے، سٹیٹس کے چاپٹر کو کلوز کرتے جا رہا ہے۔ تو کبھی بھی یعنی جیتے جی تمہارے سٹیٹس کو کلوز کر کے اللہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو اصل میں تمہارے سٹیٹس کو، تمہارے چیپٹر کو، تمہاری فائل کو کلوز کرنے سے پہلے سمجھ جاؤ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں تمہاری فائل کلوز کی جائے گی، تمہیں دو تین جو ہے سفید کپڑوں میں لپیٹا جائے گا۔ غنیمت ہے کہ تم احرام اپنے ہاتھوں سے پہن رہے ہو، لیکن وقت آئے گا جس میں تم کو سے لپیٹا جائے گا، تم خود پہن نہیں سکو گے۔ غنیمت کے احرام پہننے سے پہلے تم غسل خود کر لے رہے ہو، لیکن ایسا وقت آئے گا جس میں کفن پہنا سے پہلے تم خود نہیں نہ سکو گے، تمہیں نہلانا پڑے گا۔ یعنی حج کو جانے والا بھی لیسن لینا، جو حج کو جا رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کر انہیں بھی نصیحت حاصل کرنا ہے کہ بھائی عبرت حاصل کرنا ہے ہمیں، ہمارا ویسا ٹائم آ سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اور احرام پہن کے جب نکلتا ہے تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یعنی بندہ توحید کی صدا بلند کر رہا ہے اور یہاں سے تلبیہ شروع کرتا ہے تو واپس لوٹنے تک وہ صرف اللہ کی بڑائی بڑائی بڑائی، یعنی بندہ حج کو جانے والا مکمل طور پر توحید کا ہی اعلان کرتا رہتا ہے، جب تک وہ حرم کو نہیں پہنچتا تلبیہ کہتا رہتا ہے، حرم کو پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر طواف کرتا ہے، وہاں پر اللہ کی بڑائی، پھر وہاں پر جو ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، توحید کی جو ہے بلندی، پھر وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون توحید کی علامات، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد توحید کی علامات، پھر صحیح میں جاتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ توحید کی علامات، پھر صحیح کرتے دعائیں کرتا ہے توحید کی علامت، پورا کا پورا عمرہ اس کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، پورا کا پورا حج اس کو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ حج کو جانے والا کبھی بھی کسی اور کو نہیں پکارتا، بس اللہ کو پکار رہا ہے۔ زندگی میں کسی قبر کے سامنے کھڑے کر دعا کرتا ہوں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ قبر والے کو بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ہو سکتا ہے درگاہوں کے چکر کاٹا ہوگا، لیکن وہاں جانے کے بعد درگاہوں کے چکر چھوڑ دیتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یعنی توحید سکھاتا ہے حج ماشاءاللہ۔
اور یہ بندہ جب جو ہے عمرہ کرنے جا رہا ہے وہ طواف کرتا رہتا ہے. کتنے چکر کاٹنا ہے اس کو؟ 7 چکر کاٹنا ہے. 6 بھی نہیں کر سکتا, 8 بھی نہیں کر سکتا. میں طاقتور ہوں 10 کروں گا, نہیں کر سکتا. یعنی وہاں پر مکمل طور پر اے اللہ تو جتنا بولتا ہے بس اتنا ہی کروں گا, اپنی خواہش کو سرنڈر کرتا اللہ کے سامنے. تو 7 بولا 7 ہی کروں گا, میں اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتا, میں ناقابل قبول ہے, اس سے کم بھی نہیں کر سکتا. میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے. یہ چکر کاٹ رہا ہے جو ہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں. اے اللہ مجھے کیوں طواف کرنا ہے؟ بندہ نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ سے. طواف کرنا ہے خلاص. مطلب اے اللہ تو مجھے جو احکامات دیتا ہے میرا فریضہ ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے, مجھے کیوں عمل کروں یہ مجھے پوچھنا نہیں ہے. بندہ بس عمل کا مکلف ہے. طواف کرنا ہے کیوں؟ نو کوشچن. اچھا طواف کرتا ہے تو کعبۃ اللہ لیفٹ میں ہونا ہے, ایسے ہی طواف کرنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں ایسے کرنا چاہتا ہوں, نو. اگر کوئی سیدھے جانب رکھ کر طواف کرنا چاہتا, نو, نہیں کر سکتا. اور اس طواف کے درمیان تھوڑا 3 مرتبہ 3 جو ہے چکر تھوڑا ہلکا سا بھاگنے کا کو میں کیوں بھاگنا؟ نو کوشچن. پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے بندہ, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. کیوں کھڑے ہونا نہیں معلوم, پڑھنا ہے. وہاں کھڑے ہونا ہے. اور وہاں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے پانی پینا ہے, زمزم پینا ہے, پیاس لگے تو بھی پینا, نہ لگے تو بھی پینا ہے. اپنی خواہش نہیں چلتی. کوئی یہاں عمرے کے قدم قدم پہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کو سرنڈر کرتے ہوئے نظر آتا کہ اے اللہ یہ کیوں کرنا مجھے نہیں معلوم, لیکن تو نے کہا میں کر رہا ہوں, خلاص مکمل سرنڈر کر رہا ہے. پھر سعی کرنے جا رہا ہے, صفا پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے, مروہ جاتا وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے. 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر 5 6 7 جو ہے چکر لگاتا ہے بندہ. کیوں لگانا ہے؟ نو کوشچن. 7 ہی کیوں لگانا ہے؟ نو کوشچن. ہری لائٹ پہ بھاگنا ہے, نو کوشچن. کیوں بھاگنا ہے؟ نو کوشچن. یعنی صحیح کرتے ہوئے بندہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کر رہا ہے. حاجرہ نے تو پانی تلاش کیا تھا, مجھے کیوں کرنا ہے؟ نہیں, کوشچن نہیں کرنا ہے آپ کو, کوشچن نہیں کرنا, بس کرنا عمل کرنا ہے. اور یہ صفا مروہ کے درمیان کی سعی ہمیں سبق سکھا رہی ہے میرے دوستو کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کیا تھا. دیکھا پانی یہاں نہیں ملا تو یہاں چلے گئے, یہاں نہیں ملا تو یہاں آ گئے, یہاں نہیں ملا تو یہاں آئے, یہاں نہیں یہاں آئے. مسلسل کوشش کر رہی ہے ماں. تو اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو خاموش میں بیٹھنا, کوشش کرتے رہنا ہے. میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا تھا, فیل ہو گیا, اب خاموش نہیں بیٹھنا, کچھ اور طریقے سے کرنا ہے. میں حاصل کرنا نہیں حاصل کر, پھر آپ کوشش کرنا ہے. یہ کوشش کرنے کی علامت ہے, مسلسل کوشش کرنے کی علامت ہے. اچھا حضرت جو ہے حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پہاڑ پر چڑھ کے دیکھا پانی ہے کیا, نہیں نظر آیا. پھر یہاں دیکھ کے چڑھا, دیکھا نہیں, یہاں نظر آیا. کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے صحیح کر رہے ہیں, یہاں پانی نظر نہیں آیا. محنت پہاڑ پر چڑھنے اترنے کی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام. جہاں کوشش کی تھی یہاں ان کا بدلہ پانی ملنا تھا, لیکن پانی نہ صفا پہ ملا, نہ پانی مروہ پہ ملا, پانی وہاں ملا. پانی کعبہ کے پاس ملتا ہے. مطلب انسان جہاں کوشش کرتا ہے وہیں بدلہ ملنا ضروری نہیں, اللہ کے اور بھی اس کا بدلہ رکھا ہوا رہتا ہے. بدلہ تو مل کے رہنے والا ہے. اتنا کوشش کیا بھائی, کیا ملا مجھے؟ نو. اگر آپ کی نیت صحیح ہے, اخلاص کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, مجھے کیا ملا نہیں بولنا. یہاں نہیں دے گا, اللہ کسی اور مقام پر آپ کو دینے والا ہے. اتنے سال میں مسجد کے لیے کام کیا, کیا ملا مجھے؟ اتنے سال ان کے آفس میں کام کرا, میں اخلاص کے ساتھ پوری نیت محنت پورا لگا دیا, میں زندگی کے 15 سال 20 سال اس آفس کے لگا دیا, میں کیا ملا مجھے بدلے میں؟ انسان سوچتا ہے کہ نہیں میرے بندے, نہیں میرے دوست, وہاں تم محنت کرے نا, اخلاص سے اگر تم کرے ہیں تو اللہ کے اور تمہارا بدلہ رکھا ہوا ہے. بس
کیوں؟ حاجران صفا پہ محنت کی نہیں ملا، مروہ پہ کیا نہیں ملا، پھر یہاں نہیں ملا، بدلا کے اور ملتا ہے ان کو۔ یہ صفا مروہ سکھاتا ہے انسان جہاں مخلص بن کر کوشش کرتا ہے وہ نہیں ملتا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا، اللہ کسی اور مقام پر اس کا آؤٹ پٹ رکھا ہے، بس ویٹ کرنا ہے، آؤٹ پٹ رکھا ہوا ہے، بس اس کا انتظار کرنا ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان کا جو صحیح ہمیں جو ہے سبق سکھا رہا ہے۔ یہ حاجی جو ہے احرام پہن کر جو ہے مینا کو جاتا ہے، وہ مینا جو ہے ٹینٹوں والے شہر میں رہتا ہے، یہ بندہ گویا وہاں پر یعنی جانے کے بعد بندہ اپنے آپ کو سب کو بھول جا رہا ہے۔ مینا میں جانے کے بعد وہاں پر اپنے کاروبار بزنس کتا آنا کتا جانا کیا آیا کیا بھول جاتا بندہ، صرف اور صرف وہاں بیٹھ کر وہ نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس دھوپ چلچلاتی دھوپ میں۔ پھر وہاں سے نکل کے عرفات کو جا رہا ہے، عرفات کے میدان میں یہاں پر کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، یہاں پر دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ پورے 25 لاکھ حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر خیمے میں دھوپ میں چھاؤں میں پہاڑ پر دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ وہاں پر کوئی بادشاہ بھی بادشاہ نظر نہیں آتا، وہاں پر کوئی فوجی نظر نہیں آتا، وہاں کوئی کمانڈر نہیں آتا، وہاں کا کوئی پی ایم نظر نہیں آتا، وہاں کوئی سی ایم نظر نہیں آتا، وہاں کوئی مالدار نظر آتا، غریب نظر نہیں آتا، سارے کے سارے ایک لباس میں، کوئی ٹائٹل نہیں، سامنے وہ پلیٹ ٹائٹل والی پلیٹ نہیں، اور اس کی چٹائی میں جو ہے کوئی ٹائٹل نہیں، اور اس کے خیمے میں کوئی ٹائٹل نہیں، سب کے سب سامان ہیں، اور سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس کے پاس۔ وہاں بینک بیلنس کچھ کام کا نہیں ہے، بینک بیلنس عرفات کے میدان میں کچھ کام نہیں آ سکتا، وہاں آپ کا خدا کچھ کام نہیں آ سکتا، رب اور بس تم ہو وہاں پر، اس سے مانگنا ہے تمہیں، تم کتنے بھی ہوں گے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے بندہ، وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، قرضے کے لیے دعا کرتا ہے، بیماریوں کے لیے دعا کرتا ہے، بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، تعلیم کے لیے دعا کرتا ہے، تجارت دعا کرتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے بندہ عرفات کے میدان میں، ظہر سے لے کر مغرب تک مسلسل دعائیں کرتا ہے بندہ، صرف اسی کو منواتا ہے۔ اور وہ بندہ اتنے 40 سال کے بعد گیا ہے وہاں پر، 40 سال تک جتنے اس نے گناہ کر رکھے ہیں نا کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف اس کو اور اس کو معلوم، اس کو سناتا ہے اللہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور وہ کسی کو بتاتا نہیں، یہ دیکھو یہ گناہ کرنے والا بندہ یہ گناہ کر نہیں، کسی کو نہیں بتاتا۔ 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہیں، 30 لاکھ لوگ بیک وقت، کوئی عربی میں دعا کرتا ہے، کوئی جو ہے اپنی ہندی میں دعا کرتا ہے، کوئی اردو میں، کوئی کنڑ میں، کوئی تیلگو میں، کوئی دنیا میں 5000 زبان چلتے ہیں میرے دوست، 5000 زبانوں میں دعا کرتے ہیں بندے، سب کی دعا بیک وقت سنتا ہے ماشاءاللہ۔ کوشش کرتا ہے بندہ وہاں جانے کے بعد کہ وہ اس کے گناہ دھل جائیں، اس کے گناہ دھو دی جائیں، اس کے گناہ معاف کی جائیں، وہاں پر بندہ مسلسل دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنے اپنے مقام پر دعا کرنے والے بننا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ میرے بندو تم اگر جو ہے حیدرآباد کے ایک مسجد میں، مسجد عمر بن خطاب میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہو نا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں آؤ تو دعا قبول ہوتی، نہیں تو نہیں، ایسا بھی نہیں سسٹم، یہاں آؤ گے تو معاف کروں گا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں، تم جہاں بیٹھے ہو وہیں دعا کرو تو بھی میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اس کا دربار کتنا بڑا ہوگا، اس کا جو ہے اس کی معافی کتنی بڑی ہوگی کہ بندہ نہیں آ سکا، بھائی اے اللہ تو نہیں بلایا، نہیں آیا بندہ، اب تو کیا معاف نہیں کرے گا؟ دعا کر تو صحیح، وہ یہاں بھی معاف کرے گا، آنکھیں نم تو کرو صحیح، وہ یہاں بھی معاف کرے گا، اپنے دل کے دکھڑے کو سنا تو صحیح، یہاں بھی معاف کرے گا، اپنے دکھ کو درد کو سنا تو صحیح، وہ یہاں بھی آسان کرے گا۔ کسی کے بیٹے کے مسئلے، کسی کے بیٹے کے مسئلے، کسی کے پراپرٹی کے مسئلے، کسی کے رشتے کے مسئلے، کسی کے دوستی کے مسئلے، کسی کاروبار کے مسئلے،
کسی کے تعلیم کے مسئلے، کسی کے پڑوسی کے مسئلے، کسی کی زمین کے مسئلے، کسی کی بیماری کے مسئلے. دوست جتنے لوگ ہیں اتنے مسائل الگ 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 ہیں. ایک گھر میں اگر ایک ماں ہے، باپ ہے، اگر اس کے 4 بچے ہیں تو ماں کا مسئلہ الگ، باپ کا مسئلہ الگ، چاروں بچوں کے مسئلے الگ. ہر بھائی کا مسئلہ دوسرے بھائی سے الگ، ایک بہن کا مسئلہ دوسرے بہن کے مسئلے سے الگ، ایک بیٹے کا مسئلہ باپ سے الگ، ایک باپ کا مسئلہ بیٹے سے الگ. ہر ایک کے مسئلے ہیں، سب کے ڈیفرنٹ مسئلے ہیں. وہ سارے کے سارے مسئلوں کو کہتا ہے کہ پکارو، سناؤ تو صحیح، سناؤ تو صحیح. وہاں پر عرفات میں ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، رات گزارتا ہے، بڑے بڑے گدے پہ سونے والا زمین پہ سو رہا ہے. اے سی روم کے بغیر وہ کبھی سوتا نہیں تھا. کھلے آسمان تلے وہ گرم گرم لو چلتے رہتی، وہاں سویا ہوا نظر آتا ہے. یہاں تکیے اتنے قیمتی تھے لیکن وہاں پر ایک چھوٹا ہوے کا تکیہ لے کر سو رہا ہے. ایک بیڈ شیٹ کو تکیہ بنا کر وہ سو رہا ہے. یہاں پر اوڑے بغیر نہیں سوتا تھا، وہاں پر احرام میں بس وہ 2 کپڑوں میں سویا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر اس کا ٹوائلٹ اتنا قیمتی تھا لیکن وہاں جانے کے بعد عام پبلک کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے. یہاں کا پانی اسپیشل تھا، وہاں جو پانی کا بوتل ملا استعمال کر لیتا ہے. یہاں کا کھانا اسپیشل تھا لیکن وہاں پر جو اس کو ملتا ہے وہ کھا لے کر رات گزار دیتا ہے. ہاں، یہ حج غرور کو، تکبر کو، گھمنڈ کو، عہدے کو، مرتبے کو، سٹیٹس کو مٹاتا ہے. تم کچھ بھی ہوں گے دنیا کے اندر، یہاں سب برابر. یہاں چٹائی پہ، ہاں چٹائی پہ، چٹائی نہیں ملی زمین پہ، یہاں بستر نہیں، تکیہ نہیں، یہاں اوڑھنے کے لیے نہیں، یہاں ٹھنڈی کے لیے اے سی نہیں. اسی میدان میں تمہیں سونا ہوگا. مٹی اڑ رہی ہے، اڑنے دو، سونا پڑے گا. گال مٹی سے بھرا ہوا ہے، ہاں تمہیں اسپیشل وہاں پر کیئر نہیں. سر میں تو 10 لاکھ کا پیکج پہ گیا ہوں، اسپیشل انتظام نو. مزدلفہ کی رات میں تم 4 لاکھ کے پیکج میں جاؤ تو بھی چٹائی پہ سونا ہے، 10 لاکھ کے پیکج جاؤ تو بھی چٹائی پہ سونا ہے، 15 لاکھ کے پیکج میں گیا ہو تب بھی چٹائی پہ سونا ہے تمہیں. کتنا پیکج؟ وہ پیکج صرف ہوٹلوں تک ہے. 5 دن حج کے there is no package. کوئی پیکج چلنے والا نہیں، کوئی پیکج چلنے والا نہیں، سب ویج کرنا ہے. حج اس دوران چلنا ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، مشکل مشکل مشکل، تکلیف تکلیف تکلیف. بس یہ حج انسان کی زندگی کو چینج کرنے والا ہے. جو صبر نہیں کرتا تھا صبر کرنا پڑے گا اس کو، چل نہیں سکتا تھا وہ چلنا پڑے گا اس کو. یہاں خادم تھے، خدمت کرنے والے، کھانا لا کے دینے والے، پانی لا کے دینے والے، اٹھ کے بیٹھے. وہاں نہیں، تمہیں کچھ چلنا پڑے گا. ہاں، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر صبر صبر، ایک ہی صبر ہے، اس کا کچھ نہیں. تم کس سے لڑو گے جا کے؟ وہاں مجھ تکیہ نہیں ملا، لڑو گے نہیں؟ میں زمین کنکر ہے، لڑو گے؟ کنکر چننا ہے، وہاں وہیں پر چننا ہے. نہیں میں انڈیا سے چن کے لے کر جانا چاہتا ہوں، نو، انڈیا سے تم کنکر لے کے نہیں جا سکتے. اچھا، ہوٹل کے پاس سے کنکر لے کے نہیں جا سکتے، مینا کے پاس کنکر لے کر نہیں، مزدلفہ میں ہی کنکر چننا ہے. کیوں؟ نو کوشچن، وہاں چننا ہے، چننا ہے، خلاص. مطلب انسان حج کے موسم میں مکمل بے بس. قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو رمی کرنا ہے، کنکر مارنا ہے، مارنا ہے. شیطان ہے کیا نہیں معلوم، مارنا ہے، مارنا، خلاص. چپل مارنا نہیں نہیں نہیں، کنکر سے مارنا ہے آپ کو. بڑا پتھر مارنا نہیں نہیں نہیں، اتنا کنکر مارنا ہے آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، اتنا مارنا ہے اس کو. تکلیف ہوتی کیا نہیں معلوم، اتنا مارنا ہے اس کو، خلاص. نو کوشچن. قربانی کرنا ہے، بال نکالنا ہے، بال محلقین رؤوسہم مقصرین. آپ مکمل طور پر بلیڈ لا کے نکال سکتے ہو، کٹنگ کر لے سکتے ہو. یہ بال کٹ
کر کے بندہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. قدیم زمانے میں وہ غلام ہوتا تھا نا, اس غلام کو ہمیشہ بال اپنے سر کے نکال کے رکھنا پڑتا تھا. کوئی غلام اپنے سر پہ بال نہیں رکھ سکتا تھا, نکالنا ہی اتنے نکال دینا. بال رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی غلام کو. تو وہ غلامی کا سمبل تھا, غلامی کی علامت تھی, غلامی کی نشانی تھی. یہاں بال نکال کر بندہ ثابت کرنا چاہے, اللہ میں تیرا غلام ہوں, میرے بہت اچھے بال تھے. نہیں, یہاں کے نکالنا ہے. اتنے خوبصورت بال, ہاں نکالنا ہے. اتنا خوبصورت لگتا تھا, نہیں نکالنا ہے. بال نکال, کیا ہوگا, میں کیسا دکھوں گا, نہیں نکالنا ہے تم کو. پورا کا پورا حج زندگی بدلنے والا ہے, خیالات بدلنے والا ہے. صبر سکھا کے لے کر آتا, حوصلہ دے کے آتا, کوشش, ہمت. بس مشکلات آتے, ہاں آتے, تکلیف ہاں آتی, پیر دکھتے, ہاں دکھتے پیر, سر دکھتا, ہاں دکھے گا سر, باڈی پین ہوگا, ہاں ہوگا باڈی پین, بخار آئے گا, ہاں آئے گا بخار, آواز بدلے گی, ہاں بدلے گی آواز. کوئی آپشن نہیں, سامنا کرنا ہی کرنا ہے. یہ حج مسلسل مشکلات کے سامنا کرنے کی ٹریننگ دینے آتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بنا لیتا ہے. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں, باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تیرے گھر آنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی تیرے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سرزمین پر ہمیں طواف کرنے کی توفیق عطا فرما جس سرزمین پر تیرے انبیاء نے طواف کیا, تیرے چہیتے نبی نے طواف کیا, تیرے نبی کے صحابہ نے طواف کیا. اور سرزمین, جس سرزمین پر صحابہ کرام نے قربانی خون بہائے تھے, اس سرزمین پر ہمیں طواف کی توفیق عطا فرما. تیرے اسماعیل کے زمزم کو پینے کی توفیق عطا فرما, سعی کرنے کی توفیق عطا فرما, احرام پہن کر اپنے نیت کو بدلنے کی توفیق عطا فرما, زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مینا میں قیام کرنے والا بنا, ہمیں جو ہے عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرنے والا بنا, ہمیں جو ہے مزدلفہ کی رات میں سونے والا بنا, ہمیں پھر قربانی کرنے والا بنا, ہمیں رمی کرنے والا بنا, ہمیں بال کٹ کرنے والا بنا, ہمیں قربانی کرنے والا بنا. باری تعالیٰ زندگی میں ایک بار ضرور تیرے شہر کو بلانا, غریب ہو امیر ہو فلاں ہو. باری تعالیٰ ہم سب مسکین ہیں, تیرے دربار میں تیرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما. آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے گھر کا طواف ہونا, سانس بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے گھر کا طواف ہونا, قرض میں پھنسنے سے پہلے تیرے گھر کا طواف ہونا, ذمہ دار بڑھاپا آنے سے پہلے تیرے گھر کا طواف ہونا, چلنے کے قابل ہیں ابھی تیرے گھر کا طواف ہونا, بیمار ہونے سے پہلے تیرے گھر کا طواف ہونا, کوئی مشکل میں آنے سے پہلے تیرے گھر کا طواف ہونا, ممالک آپس میں لڑ کے جو ہے پریشان ہونے سے پہلے تیرے گھر کا طواف ہونا. یہ مومن کی تڑپ ہونا چاہیے اور مومن کی دعا ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.